السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل پاپولر اردو سٹوریز۔ دوستو، میرے اس چینل پر آپ کو حقیقت کے قریب تر اور سچے واقعات کی معلومات حاصل ہوگی جو آپ کی روزمرہ زندگی میں بھی کام آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا لینا تاکہ میرے چینل پر آنے والی کسی بھی معلومات کی آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔ اپریل فول یا فضول رسم، میرے مذاق نے ہی میری زندگی برباد کر دی۔ آج کالج میں مس رابعہ کا اپریل فول کے حوالے سے خصوصی لیکچر تھا جس کا بی ایس سی کی طالبات کو بے چینی سے انتظار تھا۔ کچھ اس دن کے حق میں تھیں اور کچھ طالبات مخالفت میں، چنانچہ ان کے پرزور اصرار پر ہی مس رابعہ، جو اسلامیات کی قابل اور تمام طالبات کی ہر دل عزیز پروفیسر تھیں، انہوں نے خصوصی لیکچر دیا۔ کلاس میں ان کے آتے ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ السلام علیکم میری بچیوں، مس رابعہ نے اپنے مخصوص اور نرم لہجے میں سلامتی بھیجی، جس کا خوبصورت اور پرجوش جواب دیا گیا۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل 1 اپریل ہے، جسے ہر سال اپریل فول کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جو قطعی ہم مسلمانوں کا تہوار نہیں۔ آئیے اس کی اصل حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ اصل میں اس کی حقیقت اور تاریخ ہے کیا۔ مس رابعہ نے ٹرانسپیرنسی لگاتے ہوئے طالبات کی طرف دیکھا۔ ان کی گمبھیر اور پر اثر آواز پر طالبات ان کی طرف متوجہ ہوئیں، جس میں بالخصوص ہیرا کی سماعت مس رابعہ کی باتوں کی طرف تھی۔ اپریل لاطینی زبان کے لفظ اپریلس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے پھولوں کا کھلنا۔ قدیم رومی موسم بہار کی آمد پر شراب کے دیوتا کی پرستش کرتے اور اسے خوش کرنے کے لیے شراب پی کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے تھے۔ یہ جھوٹ رفتہ رفتہ اپریل فول کا اہم حصہ بلکہ غالب حصہ بن گیا۔ انسائکلوپیڈیا انٹرنیشنل کے مطابق مغربی ممالک میں 1 اپریل کو عملی مذاق کا دن قرار دیا گیا ہے، مگر افسوس کہ یہ فضول رسم مسلم معاشرے میں اکٹوپس کی طرح ایک اور لازم حصہ بن چکی ہے، اور مسلمان بہن بھائیوں کی تباہی و بربادی پر خوشی مناتے ہیں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو پھول بنا کر ان کو مصیبت و پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ یہاں تک کہہ کر مس رابعہ نے طالبات پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ ہیرا جیسے جیسے اپریل فول کی دردناک حقیقت سے واقف ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ مس رابعہ نے آگے بتانا شروع کیا، جب عیسائی افواج نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا بہت خون بہایا گیا تھا۔ جب قابض عیسائی افواج کو یقین ہو گیا کہ اسپین میں اب کوئی مسلمان نہیں بچا تو انہوں نے گرفتار مسلمانوں کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مراکش چلے جائیں، جہاں ان کے آباء و اجداد تھے۔ بظاہر اب اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اب بھی عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے، کچھ اپنی شناخت چھپا کر زندہ ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک منصوبے کے تحت اعلان کیا کہ تمام مسلمان گرتانہ میں جمع ہو جائیں، انہیں خیر و عافیت کے ساتھ ان کے ممالک بھیج دیا جائے گا۔ چونکہ امن قائم ہو چکا تھا، لہٰذا مسلمان ان کی جھوٹی باتوں میں آ کر گرتانہ میں اکٹھے ہوئے، جہاں ان کی خاطر مدارات کے بعد 1 اپریل کے دن بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑنے کا دکھ تو تھا، مگر جان بخشنے پر مطمئن بھی تھے۔ دوسری جانب عیسائی حکمران اپنے محلوں میں جشن منا رہے تھے۔ ان مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، بچے، عورتیں، مریض شامل تھے۔ جب جہاز سمندر کے وسط میں پہنچا تو منصوبہ بندی کے تحت پانی میں ڈبو دیا گیا اور یوں تمام مسلمان ابدی نیند سو گئے۔ اس کے بعد عیسائی جرنیلوں اور حکمرانوں نے مسلمانوں کے بیوقوف بن جانے پر خوب جشن منایا اور انگریزوں میں اسے 1 اپریل فول کا نام دے دیا گیا۔ آج بھی عیسائی اسے بڑے اہتمام سے مناتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ بول کر بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ ڈیئر، آپ کو معلوم ہے
کہ جھوٹ کی ہمارے مذہب میں ممانعت ہے، خاص کر اسے دوسروں کی دل آزاری کا ذریعہ بنایا جائے۔ سوچئے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کے متعلق فرمایا، ہلاکت و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، وہ برباد ہوا۔ ایک اور جگہ فرمایا، جھوٹ سے بچو، بے شک جھوٹ نفاق کا دروازہ ہے۔ چنانچہ ہمارے معمولی سے مذاق یا جھوٹ سے آپ کو معلوم ہے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس عمل سے ہم دشمنوں کی خوشی میں شرکت کرتے ہیں، نفاق میں ڈوب جانا، اللہ کی ناراضگی پانا، مسلمان بہن بھائیوں کو تکلیف اور اذیت سے دوچار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت میں صرف خسارہ ہی خسارہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ نہ صرف خود اس فضول رسم کا بائیکاٹ کریں گے بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اس سے باز رکھیں گے۔ مس رابعہ کا لیکچر ختم ہو گیا تھا۔ تمام طالبات اب تک ان کی سحر انگیز گفتگو میں کھوئی ہوئی تھی اور آپس میں عہد کر رہی تھیں کہ اس طرح کی غیر اخلاقی اور غیر اسلامی فضول رسم کو مٹا کر اپنے پیاروں کو اذیت و تکلیف نہیں پہنچائیں گی، نہ ہی ان کی دل آزاری کریں گی۔ آہستہ آہستہ پوری کلاس خالی ہو گئی۔ ہیرا بھی حزن و ملال کی کیفیت میں لپٹی اپنا بیگ اور چادر سنبھالتے کالج گیٹ کی طرف روانہ ہوئی۔ گھر پہنچ کر اس نے حسب توقع ماما کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ السلام علیکم ماما، ہیرا نے اداسی سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، بیٹا تھک گئی ہوگی، جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں، ماما نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ پھر ہیرا اور ماما نے مل کر کھانا کھایا۔ ماما اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی جبکہ ہیرا ظہر کی نماز ادا کرنے لگی۔ اے شارک سے بھی قریب مالک، مجھے معاف کر دے، مجھے اعتراف ہے کہ مجھ سے ناسمجھی اور بے وقوفی میں ایک غلطی سرزد ہوئی جس پر میں بہت شرمندہ ہوں، اور آج مس کے لیکچر نے مجھے مزید میری حماقت کا احساس دلایا۔ اے پروردگار، تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، تو جانتا ہے کہ میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، وہ میری کم عمری اور کم علمی کی ایک بھول تھی جس پر تو مجھے معاف کر کے میرے پیاروں کا اعتبار اور محبت واپس لوٹا دے۔ ہیرا قرب و اذیت سے دعا مانگتے ندامت کے اشک بہانے لگی۔ آج کا دن پھر اسے ماضی کے دردناک لمحوں میں لے گیا جس میں جھانکتے اس نے ندامت سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ 2 بھائی تھے۔ ارشد صاحب کے 2 بچے ساحل اور دعا تھے، جبکہ عابد صاحب کی صرف ایک ہی بیٹی ہیرا تھی۔ ساحل نے MBA کے بعد اپنے بابا اور چاچو کے ساتھ خاندانی بزنس سنبھال لیا تھا، جبکہ ہیرا اور دعا ہم عمر اور سیکنڈ ایئر کی طلبہ تھیں۔ ہیرا اپنی چلبلی فطرت کی وجہ سے دونوں گھرانوں میں مرکز نگاہ تھی۔ دونوں کا بچپن شرارتیں کرتے گزرا تھا جس میں زیادہ ہاتھ ہیرا کا ہوتا، مگر بڑے اس کی معصوم اور بے ضرر شرارتوں کو انجوائے کرتے۔ ہیرا کا رشتہ بچپن ہی سے ساحل کے ساتھ طے تھا، اور اب شاہد صاحب کے ایک دوست کے بیٹے سے دعا کا رشتہ بھی طے پا گیا تھا۔ دعا کی شادی انٹر کے امتحان کے فوراً بعد کرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ لڑکے نے شادی کے فوراً بعد دبئی شفٹ ہو جانا تھا۔ دعا یار، تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں کیا کروں گی؟ مجھے تو اکیلے سونے اور کھانا کھانے کی عادت بھی نہیں، اور پھر شرارتیں کرنے پر ماما سے مجھے کون بچائے گا؟ ہیرا نے منہ بسورتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ ارے اس میں اتنا اداس بلبل بننے کی کیا ضرورت ہے؟ مائی ڈیئر کزن، ہم روز اسکائپ اور موبائل پر ڈھیروں باتیں کریں گے، اور پھر اکیلی کب ہو؟ ساحل بھائی ہیں نا، اس سے پہلے دعا مزید کچھ گوہر افشانی کرتی، ساحل کی آواز پر دونوں گفتگو کرتی ہوئی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ دعا، تمہیں ماما بلا رہی ہیں، شاید ڈریس ڈیزائنر کے پاس جانا ہے۔ ساحل نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، یہ کہہ کر دعا وہاں سے اندر چلی گئی، اور اب ساحل اور ہیرا اکیلے تھے۔ ہیرا نے بھی ساحل کی پرشوق ساحر نگاہوں سے
گھبرا کر وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر ساحل نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر اسے اس کے ارادوں سے باز رکھا۔ کہاں چلی محترمہ؟ ابھی تو بڑی پٹر پٹر زبان چل رہی تھی، اب اتنی خاموشی؟ اور یہ تم کیا کہہ رہی تھی کہ اکیلی رہ جاؤ گی، بور ہو جاؤ گی؟ ساحل نے اس کا ہاتھ تھامے تھامے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے کہا، جس پر ہیرا اتنی نٹکھٹ اور بولڈ ہونے کے باوجود جھیپ کر رہ گئی اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ساحل اس کی ادا پر مسکرا کر رہ گیا۔ ویسے میرے پاس تمہاری بوریت اور اکیلے پن کو دور کرنے کا حل ہے۔ ساحل کی بات پر ہیرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا؟ ساحل نے اس کی بے چینی پر ہنس دیا۔ وہ یہ ڈیئر کزن پلس سویٹ فیونسے کہ دعا کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو بھی رخصت کروا کر اپنے کمرے میں لے آتے ہیں، پھر تمہیں اکیلا سونا نہیں پڑے گا اور ہر وقت میری کمپنی حاضر۔ ساحل نے اس کی طرف تھوڑا جھکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ہیرا تو اس کی اتنی بے باکی پر شرم سے سرخ ہو گئی۔ اس نے ہمیشہ ساحل کو سنجیدہ اور سوبر روپ میں دیکھا تھا، اور آج ہیرا کو اس کی شوق بولتی نگاہوں سے مسلسل الجھن ہو رہی تھی۔ جی نہیں، میرے گریجویشن سے پہلے ایسا سوچیے گا بھی مت۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں، بلکہ اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ مگر اب ساحل کی شوق باتوں کی گونج اور پرشوق نگاہوں کا تلسم اسے آئندہ زندگی خواب دکھا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکان سج گئی۔ جیسے جیسے دعا کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، خوشی کے ساتھ ساتھ ایک اداسی بھی تھی جس نے اس گھر کے تمام مکینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب دعا کو خوشی و غم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پیلا جوڑا پہنا کر مائیوں بیٹھا دیا گیا۔ ہیرا نے اپنی چلبلی فطرت اور شرارتوں سے پوری محفل کو زعفران زار بنایا ہوا تھا۔ سب اس کی معصومانہ باتوں اور چٹکلوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دعا کی ماما نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور ان کی نظر اتاری۔ ساحل کی آنکھیں اپنی بہن کے ودا ہونے کے خیال سے نم ہو گئی تھیں، مگر پھر وہ اس کی خوش آئندہ زندگی کا سوچ کر اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے ہیرا کی باتوں کی طرف متوجہ ہوا، جو اب بابا سے مزید شاپنگ کے لیے پیسے مانگ رہی تھی۔ کل دعا کی بارات تھی، آج اسے ہیرا کے ساتھ پارلر جانا تھا جہاں اس کی اپائنٹمنٹ تھی۔ پارلر میں اتنی دیر تک بیٹھی ہیرا جیسی چلبلی اور بے چین روح کے لیے صبر آزما کام تھا۔ ادھر ادھر بیزاری سے دیکھتے ہوئے اس کی نظر دعا پر پڑی۔ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنے والی خوشگوار ازدواجی زندگی کے خوبصورت سپنوں نے اس کے چہرے کو الوہی رنگوں سے سجا دیا تھا۔ ہیرا نے چٹ پٹ اسے پیار کیا، پھر اس کے ساتھ باہر آئی۔ اس کا ارادہ اپنی اور دعا کی مشترکہ دوست شرمین کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا تھا۔ دعا کی ساس کچھ ضروری معاملات طے کرنے آئی ہوئی تھی۔ بڑوں کے درمیان بات چیت چل رہی تھی۔ ساحل بھی وہیں موجود تھا کہ ایک دم اس کے موبائل کی رنگ ٹون پر کمرے کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ ساحل نے بغیر دیکھے کال ریسیو کی۔ غلطی سے اسپیکر کا بٹن آن ہو گیا، جس سے آنے والی آواز نے نفوس کو بت بنا دیا۔ ہیلو، آپ سن رہے ہیں نا؟ میں ہیرا اور دعا کی دوست شرمین بات کر رہی ہوں۔ آج آئس کریم کھاتے ہوئے واپسی پر دعا کو کسی نے اغوا کر لیا۔ ہیرا کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ پلیز آپ حوصلہ رکھیں، جیسے ہی ہیرا کو ہوش آتا ہے میں اسے لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ساحل کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ سب سے پہلے دعا کی ساس کو ہی ہوش آیا۔ اغوا؟ ان کے منہ سے سنسناتی گولی کی طرح آواز نکلی جس نے تمام نفوس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ معاف کیجیے گا بھائی صاحب، آپ کی بیٹی اغوا ہوئی ہے۔ اللہ کرے وہ مل جائے، مگر اب وہ میرے بیٹے کے قابل نہیں رہے گی، کیونکہ لٹیرے صرف مال نہیں بلکہ عزت بھی۔ مسز زبیر کی صفاقی پر سب سے پہلے ساحل ہوش میں آیا۔ بس آنٹی، میری بہن کے بارے میں
مزید ایک بھی غلط نہیں۔ یہ ایک حادثہ ہے جو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ آپ اسے قبول کریں یا نہ کریں، مگر وہ ہمارے لیے ہمیشہ ویسے ہی رہے گی جیسے چند لمحے قبل ملنے والی اس بیانہ خبر سے پہلے تھی۔ اللہ اس کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ساحل کی سچی اور کھری باتوں اور اٹل لہجے پر مسز زبیر خاموشی سے چلی گئی۔ پل بھر میں ارد گرد دعا کے اغوا کی خبر پھیل گئی۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اب تک ہیرا کی واپسی کے بھی کوئی آثار نہیں تھے۔ اس کی دوست کا بھی کسی کو پتہ معلوم نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ اندھیری رات ان کی خوشیوں کو نگل لے گی اور آنے والی صبح نہ جانے ان کی زندگی میں کون سی رسوائی کے داغ سجانے والی تھی۔ ان سب کے لب پر دعا کی سلامتی و خیریت سے واپسی کی دعا تھی۔ سب کو ہیرا کی بھی فکر تھی۔ ساحل نے پولیس میں رپورٹ درج کروانی چاہی، مگر ارشد صاحب نے سختی سے منع کر دیا۔ انہیں اپنا خاندانی وقار اور بیٹی کی عزت بہت عزیز تھی۔ اب سب کو ہیرا کی واپسی کا انتظار تھا۔ اس سے ہی صحیح صورتحال کا اندازہ لگا کر کوئی قدم اٹھایا جا سکتا تھا۔ ساحل نے اس کی دوست سے آنے والے نمبر پر کال کرنا چاہا، مگر سیل پاور آف جا رہا تھا۔ بالآخر 2 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ہیرا اپنی دوست کے ساتھ آتی نظر آئی۔ السلام علیکم، ہیپی اپریل فول ڈے۔ بتائیے کیسا لگا آپ سب کو میرا پھول بنانا؟ ہیرا کی زندگی سے بھرپور اور کھدکتی آواز سنائی دی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ سب نے چونک کر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ انہیں لگا شاید صدمے سے ہیرا کی دماغی حالت ابتر ہو گئی ہے، مگر وہ تو بالکل ہوش و حواس میں اپنی دوست کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ سب اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آخر ہیرا کو کوئی انہونی ہونے کا احساس ہوا۔ دعا کہاں ہے ہیرا؟ ساحل کی گراتی آواز آئی۔ ہیرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کی دوست شرمین بھی ساحل کے رویے پر سہم گئی تھی۔ وہ ساحل اصل میں دعا اور میں پارلر سے واپسی پر شرمین کے گھر چلے گئے تھے۔ پھر 1 اپریل کی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو دعا کے اغوا کا بتا کر بیوقوف بنانا چاہا۔ ہیرا نے ساحل اور وہاں موجود باقی لوگوں کے پریشان چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے اٹکتے اٹکتے وضاحت دی۔ اتنے میں دعا بھی اندر آ چکی تھی۔ اس کے لیے بھی یہ ساری صورتحال غیر یقینی اور غیر معمولی تھی۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ ہیرا نے شرمین کے ساتھ مل کر کوئی اپریل فول پلان بنایا ہے، جس پر اس نے اسے روکا بھی تھا۔ مگر وہ ہیرا ہی کیا جو کسی کی بات مان جائے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی ذات کو نشانہ بنا کر اتنا سنگین مذاق کرے گی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری اس حماقت نے آج کتنا بڑا نقصان کیا ہے؟ نہ صرف دعا بلکہ پورے خاندان کو رسوائی اور بے عزتی سے دوچار کر دیا ہے۔ ہیرا، مجھے تم سے اس بچکانہ حماقت کی ہرگز توقع نہ تھی۔ عابد صاحب نے بھی ہیرا کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنے غصے پر قابو پاتے ڈٹا۔ وہ پاپا! ہیرا کی گھبرائی آواز ساحل کی تیز چپتی ہوئی آواز میں دب کر رہ گئی۔ بس اب اور کچھ نہیں سننا۔ بیوقوف اور لاپرواہ تو تم شروع سے ہی تھی، مگر تم میری معصوم اور پرخلوص بہن کے ساتھ ایسا سلوک کرو گی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے اس مذاق سے دعا کا رشتہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا کہا؟ ہیرا کے ساتھ دعا بھی یہ سن کر بالکل ڈہ گئی۔ اب ہیرا کو اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، مگر پانی سر سے گزر چکا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ عابد صاحب کی غصیلی آواز پر ماما اور تائی اسے وہاں سے لے گئیں۔ دعا تو صدمے سے بے ہوش ہی ہو گئی تھی۔ شرمین کا حالات کی سنگینی پر شرمندگی سے برا حال تھا۔ کاش وہ ہیرا کی بات میں نہ آئی ہوتی، اس نے تعصب سے سوچا۔ پھر ہیرا نے ہمت کر کے بڑی مشکل سے دعا کی ساس کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی اور ایک بار آنے پر راضی کیا۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا، جسے ہیرا کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ پھر شرمین نے ساری روایت سنائی کہ یہ صرف اپریل فول کا ایک مذاق تھا، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ شرمین نے اپنے سیل فون پر لی ہوئی ساری تصویریں بھی دکھائیں جو آج اس کے گھر پر لی گئی تھی۔ اس طرح ان کا اعتبار بحال ہوا اور دعا کے کردار سے رسوائی کا داغ ہٹا۔ دعا کی شادی عزت و خیریت کے ساتھ ہو گئی۔
ہیرا نے سکون کا سانس لیا اور اپنے دل پر در ندامت کے بوجھ کو ہلکا ہوتا محسوس کیا، مگر رخصتی کے وقت دعا نے جس طرح اس کا خلوص سے بڑا ہاتھ جھٹکا اور آنکھوں میں بے اعتباری لیے سرد نگاہوں سے دیکھا، وہ ایک بار پھر ہیرا کو عراق ندامت میں بھگو گیا۔ گھر والوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ بدل گیا تھا۔ تایا جی نے اپنے پورشن میں دیوار کھڑی کر لی۔ یہ دیوار صرف دو گھرانوں کے درمیان نہیں بلکہ دو خاندانوں کے دلوں میں کھڑی ہو گئی تھی، جس کو گرانا اب ناممکن تھا۔ ماما اور پاپا نے تو اس کو معاف کر دیا تھا کہ آخر والدین تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ ان کی بیٹی کی معصومیت اور نادانی کی وجہ سے یہ غلطی سرزد ہوئی۔ کاش ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بےہودہ مغربی روایات پر پابندی عائد ہو، جس سے کئی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ساحل نے بھی پلٹ کر خبر نہیں لی۔ پتہ چلا کہ وہ تایا تائی کے ساتھ امریکہ میں شفٹ ہو گیا، اور جاتے وقت اس نے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ مانتی تھی کہ اس سے غلطی سرزد ہوئی، مگر اس کا مقصد خدا نخواستہ دعا کی زندگی خراب کرنا یا رشتوں میں دراڑیں ڈالنا نہیں تھا۔ مگر اتنی معافی و تلافی کے باوجود اس کی معمولی سی خطا کو معاف نہیں کیا گیا، اور اس کا یہ مذاق اس کی اپنی زندگی کو مذاق بنا گیا۔ نہ صرف اس نے پرخلوص دوست کے اعتبار کو کھویا، بلکہ اپنی نوخیز عمر کی اولین چاہت کو بھی نفرت کی آگ میں جھلسا دیا۔ ساحل نے وہیں شادی کر لی تھی۔ بابا بھی اپنوں کی جدائی کے غم میں دنیا سے چلے گئے۔ ہیرا اب BSc کر رہی تھی۔ اب اس کی زندگی میں سنجیدگی و متانت آ گئی تھی۔ ساحل کے بعد اس کے دل کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اور یہ سزا اس نے خود اپنے لیے چنی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو پورا دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔